والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے معراج رجب کا مہینہ شروع ہوا وہاں سے ہمارا مضمون معراج کے متعلق چلتا آ رہا ہے۔ اب جو ہے رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، اب شعبان کا مہینہ ہے، لیکن جو کچھ باتیں تھی آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رجب کے متعلق اگر بات کرنے جائے معراج کے تو تقریباً 3-4 مہینے تک یہ مضمون چلے گا۔ اتنا لمبا مضمون ہے اور 15-20 منٹ کے اندر مختصر وقت میں اتنا لمبا موضوع کو بیان آدمی نہیں کر سکتا جب تک وقت نہ ہو۔ بہرحال ہم رجب کے متعلق بات کریں گے، پھر انشاءاللہ شعبان کے متعلق بات ہوگی، 15 شعبان کے متعلق، اور پھر جو ہے 15 شعبان کے بعد سے استقبال رمضان، اس رمضان کی ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر ہے اور آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی اور 7 آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اب اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ایک ذمہ داری سونپی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ بت پرست یہ تھی جو گائے کی پوجا کرتے تھے، وہاں سے گائے کی پوجا شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل یہودی قوم میں، اور سامری کی بات کو مانی ان لوگوں نے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت جو ہے حکم آیا اور کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ان کی یہ توبہ تھی، ہماری طرح نہیں کہ ہم گناہ کریں زندگی پر ایک آنسو بہا دے اللہ راضی ہو جائے۔ وہاں تو ایسا گناہ کرتے تھے بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، تو جو آدمی نے رات کو گناہ کیا ہے اس کی جو ہے وہ گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا، اور ان کی توبہ یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اسی طرح اشارہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ بھی مکہ کے لوگوں کو آپ سمجھائیں گے، اور مکہ کے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، بت پرستی کریں گے، اور آخر کار جو لوگ آپ کا انکار کریں گے، بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، ان کا قتل ہوگا۔ اب دیکھا غزوہ بدر میں جو ہے مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری جن کا قتل ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے قتل و قتال اور جہاد شروع کیا۔ یہ پیغمبر آپ بھی جو ہے جہاد کے لیے نکلے گے، صحابہ کے ساتھ دیکھا غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کو فتح ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر آپ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ ملک شام کو فتح کرے گا، اور دیکھا تاریخ آج بھی ہے کہ ملک شام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت معمور پر، بیت معمور ہے جو ہمارا قبلہ ہے دنیا میں، اس کے بالکل سمت میں جو ہے اللہ نے فرشتوں کا ایک قبلہ بنایا ہے، اور وہ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس دن سے قیامت تک فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ بتاؤ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں، اشارہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت اللہ کے بانی ہیں، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر دی۔ یہ پیغمبر اشارہ ہے ملاقات کا کہ آپ کی زندگی میں آخری آپ حج پڑھیں گے جس کو حجۃ الوداع کہا۔ دوسری بات اس کے آگے چلے، جب 8ویں منزل پر پہنچے ہیں معراج کی، تو وہاں پر اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ سے اللہ پاک مکہ کو فتح کرے گا، اور اس کے بعد 9ویں منزل پر معراج کی جب پہنچے ہیں تو اشارہ یہ تھا کہ 9ویں منزل سے اشارہ یہ تھا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے۔ بہرحال یہ سفر چلتا رہا، ان سفر کے دوران میں بہت ساری باتیں بھی آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کنبہ دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کنبہ کیا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو لے کر گئے ہیں، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جبرائیل اس میں تالا لگا ہوا ہے، کہا کہ اس تالے کو کھولو اور تالے کی چابی آپ کے پاس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس تو چابی نہیں ہے، کہا آپ اس کی چابی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور وہ تالا کھلا ہے، اب اندر داخل ہوئے ہیں اور دیکھا۔ اس سے پہلے ایک بات یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات فرمائی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، یعنی آدمی جب جنت میں جائے گا 4 نہروں کا وہ پانی پیے گا، ایک نہر شراب کی، ایک نہر پانی کی، ایک نہر شہد کی، اور ایک نہر جو ہے شہد کی ہوگی۔ شہد، پانی، دودھ اور شراب، 4 نہریں ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو اس صحابی نے اس بات کو لے کر آگے جب چلائی تو ایک یہودی تھا، وہ سن رہا تھا، اس نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تالاب سے 4 نہر نکلتی ہے اور شہد نہ دودھ میں جاتا ہے اور دودھ نہ پانی میں جاتا ہے، نہ پانی شراب میں جاتا، خلط مرت نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خالد بن ولید پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالد بن ولید نے کہا اگر میں ثابت کر دوں تو تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس یہودی نے کہا میں اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال خالد بن ولید نے کہا تیری یہ دماغ ہے نا، اس دماغ سے نہر چلتی ہے، ایک نہر یہاں سے آنکھ میں آتی ہے، ایک نہر یہاں سے ناک میں آتی ہے، ایک نہر یہاں سے کان میں جاتی ہے، ایک نہر یہاں سے منہ میں آتی ہے۔ ایک کان کا پانی منہ میں نہیں، منہ کا پانی آنکھ میں نہیں، آنکھ کا پانی اس میں نہیں جاتا ہے، نہر تو چلتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بات تو صحیح ہے خالد بن ولید کی۔ بہرحال اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ جو تالا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس میں داخل ہوئے تو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ 4 نہر اس کنبے میں سے نکل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا صحابی کے سامنے آپ نے دریافت فرمایا کہ بسم اللہ کی جو میم ہے وہاں کی اس کی میم سے جو ہے ایک نہر نکلتی ہے، اس کے بعد اللہ لکھا ہے، اللہ کی ہاں سے ایک نہر نکلتی ہے، اور رحمان اس کے بعد رحمان کی میم سے ایک نہر نکلتی ہے، اور رحیم کی میم سے ایک نہر نکلتی ہے۔ 3 جو ہے، ایک بسم اللہ، رحمان اور رحیم کی تینوں میم سے ایک نہر نکلتی ہے، اور اللہ کے ہاں سے ایک نہر نکلتی ہے۔ یہ چاروں نہر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکلتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا امتی ہر اچھے کام کے کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ ان 4 نہروں کا پانی اس کو پلائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر آگے بڑھتا گیا۔ ایک آدمی تھا،
اس آدمی کو فرشتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس پتھر کو لے کر اس کے سر پہ مارتے ہیں اور اس کا سر جو ہے چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے۔ یہ سزا اس کو مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اذان ہو جاتی تھی اور نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور ان کا سر بھاری ہو جاتا تھا اور یہ نماز کو سستی کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے اور نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، یعنی نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اس کو پتھر مار کے اس کا سر کچل رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے گئے تو ایک فرشتہ نے ایک آدمی کی زبان پکڑی ہے اور ایک فرشتہ اس کی زبان کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو مسجد کے اندر ممبر و محراب پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں، علم ان کے پاس ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اور فرمایا کہ جو یہاں بیٹھ کر آپ کی امت کو لڑانے کی فکر کریں گے، قد و غارت گیری کی بات کریں گے اور امت کے اندر اختلاف ڈالیں گے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی زبانوں کو اللہ کے فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے بات کرنے والا بھی اپنے آپ کو آپ کی طرف اشارہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے نفس کو کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں، میں کسی کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کرتا، مجھے اپنے آپ کو دیندار بنا ہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد آگے چلے کچھ اس امت کے کہ ایک کھانا ایک طرف بڑا خوشبودار کھانا ہے، بڑا نفیس اور عمدہ کھانا ہے، اور ایک طرف بدبودار کھانا ہے اور لوگ بدبودار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ اس میں کچھ نوجوان تھے اور کچھ عورتیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ نوجوان طبقہ ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہے اور وہ غلط رشتے قائم کر کر کسی کی جو ہے لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور وہ لڑکیاں جن کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی کے بستر میں جا کے جو ہے بستر گرم کرتی ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ پاکیزہ کھانا چھوڑ کر بدبودار کھانا اللہ قیامت کے دن انہیں کھلائے گا۔ دوسری بات یہ بتاؤ آپ کو کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی اور وہ عورتیں دنیا میں جو طائفہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں جس کو ہم رنگی کہتے ہیں، اور آج دیکھو دنیا میں جس کے کپڑے بالکل نہیں ہیں اس کا واہ واہ ہے، جو جتنا شارٹ کٹ کپڑا پہنتا ہے اس کو لوگ جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو بڑے بڑے جو ہے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں اور دنیا کو گندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں بڑا خوبصورت جو ہے معاشرہ ہمیں یوروپ دے رہا ہے، ہمیں مغرب دے رہا ہے۔ ارے یوروپ اور مغرب تو جو ہے تمہارے معاشرہ کو تباہ کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تمہارا میرے دوست بزرگوں کو کہ وہ عورتیں جو دنیا میں جو ہے غلط کام کروانے والی اس کی شرمگاہ سے جو پیپ نکلے گی وہ پیپ اس آدمی کو پلائیں گے اللہ جس نے دنیا میں شراب پی تھی۔ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر دنیا میں تم شراب چھوڑو گے اللہ کے محبت میں، اگر وہاں لکھونی اللہ پاک تمہیں جنت کی شراب پلائے گا۔ کبھی اللہ پاک قرآن کریم میں یہ کہا کہ تمہارا رب تمہیں جو ہے اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے گا، اور کبھی جنت کے وہ خوبصورت اور وہ گلمان جس کو کہا نوجوان لڑکے ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہوں گے اور وہ پیالے خوبصورت ہوں گے جہاں چاندی کے ورق ہوں گے اور جس میں ادرک کی اور جس میں نہ جانے کیا کیا ڈالی ہوگی، وہ تمہیں شراب پلائیں گے۔ کب پلائیں گے؟ جب دنیا میں تم نے اپنے آپ کے پر اپنے نفس پر شراب سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور اگر دنیا میں شراب پیتا ہوا گیا ہے تو یاد رکھنا جنت کی خوشبو سے اللہ تجھے محروم کر دے گا۔ وہ جنت جہاں آدمی 500 سال پہلے جنت میں نہیں گیا، 500 سال پہلے جنت کی خوشبو اس تک محسوس کرے گا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر شراب پی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ کر گئے تھے کہ قرب قیامت سے پہلے شراب عام ہوگی،
نشہ اور چیزیں عام ہوگی، میرے بھائیوں ہمارا معاشرہ وہاں جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں AMD کا نشہ کر رہی ہے، ہماری نوجوان بچیاں اور عورتیں AMD بیچ رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا حال ہے، اور ہمیں ان معاشرے پر ترس نہیں آتا، ہمیں رحم نہیں آتا۔ اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری اس امت کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی، ہم نے دیکھ لیا، واٹس ایپ کے ذریعے آگے بھیج دیا، کبھی اس بچی کا نام لے کر، کبھی رات کو اٹھ کر کبھی تیرا ہاتھ نہیں پھیلا، اور کبھی تو نے اپنی اس امت کی بیٹی کے لیے رویا نہیں۔ کہا جا رہا ہے ہمارا دل ہے، پتھر نہیں ہے، کیوں رونا نہیں آتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی امت ہے، اس امت کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تھا، اور نبیوں کا نظام کو اللہ نے اس لیے بند کر دیا تھا، اس امت کی ذمہ داری تھی۔ آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ کہاں جا رہا معاشرہ؟ آج ہماری شادیاں دیکھ لو، ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی کی شادی میں ناچ رہے ہیں۔ کیا ناچنا گناہ نہیں؟ تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے، تو زکات بھی دیتا ہے، تو عمرہ اور حج کے چکر کھا رہا ہے، اور کسی محلے میں شادی ہوتی ہے اور چھت پہ جا کے تو ناچ رہا ہے، اس پہ گناہ نہیں سمجھتا؟ کیا تجھے ہو گیا؟ کتنا بڑا گناہ ناچنا، اور اس کو اسٹیٹس پہ رکھ کے دنیا کو بتا رہا ہے۔ جو گناہ اللہ چھپائے اس گناہ کو تو دنیا کو بتا رہا ہے۔ ارے ایسے گناہ پر اللہ تجھے توبہ بھی کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ایک ڈالتا ہے، تو لوگوں کو جا کے بتا رہا ہے۔ کہاں معاشرہ جا رہا ہے؟ ناچنا گناہ ہے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں، اس لیے دعا کرو کہ اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق دے دے کہ اللہ یہ گناہ ہے۔ تصویر گناہ ہے، پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ ان من عذاب یوم القیامت المصورون، تصویر بنانے والے، تصویر کھنچوانے والوں کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا۔ کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ سیلفی لے رہا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ کہاں تمہاری نمازوں میں دل لگے گا؟ کہاں قرآن میں دل لگے گا؟ رمضان آ رہا ہے، کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد آگے فرمایا اگر وہ آدمی جو زکات جس پر فرض ہے وہ زکات نہیں نکلتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اس کے جسم کے اوپر چترے ہیں، چترے کپڑے کے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اس پر زکات فرض تھی، اس نے زکات نہیں نکالی اور غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ یہ سزا میں ہے۔ پھر آگے چلے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ کر آئے امت کو بتایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین، صحیح ترین یقین کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کے یقین ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہ اتنے بڑے پیڑ ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ کہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج امت کہاں گم ہو گئی؟ باہر کے لوگ آتے غیر مسلم ہماری عورتوں کو تیار کرتے ہیں اور رشوت دے رہے، سود دے رہے، اور ہماری عورتیں بھی سود میں مبتلا ہے اور آدمی بھی کھا رہا ہے، اسے احساس نہیں۔ کتنا بڑا گناہ، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، کہنے لگا 70 مرتبہ تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی آیت ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ارے اللہ اس کا رسول تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کب کہا ہے؟ جب سود کرو، سود کا کاروبار اور سود کا نظام جب قائم کریں گے، پوری دنیا کا باطل یہی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو سود پہ لاؤ۔ جب مسلمانوں کے پیٹ میں سود جائے گا، مشکوک مال جائے گا، شک والا مال جائے گا، حرام کا مال جائے گا، ان کی بچیاں غلط راستے پر چلی جائے گی، ان کے نوجوان بچی آوارہ بن جائے گا، باپ بھی دیکھے گا، ماں بھی دیکھے گی، لیکن اف تک نہیں کہیں گے، اس لیے کہ حرام مال کھانے کی بنیاد پر اس کے اندر سے غیرت بڑھ گئی ہے۔ ہم سمجھتے مسلمان ہیں، نام رکھ لیا، نماز پڑھ لی، جنت پکی ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چلے، کچھ لوگ تھے ایسا پھل کھا رہے جس پر کانٹے لگے ہوئے، ان شجر الزقوم، ایسا، اور وہ پھل منہ میں ڈالتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ نے کہا یتیموں کا مال کھانے والا ایسا ہے جو اپنے جو ہے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے میرے بھائیوں، یہ میری ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارا گھر کے ماحول کو اچھا کریں، بیوی کو اچھی تعلیم دو اور ہمارے گھر کے اندر وہ ماحول پیدا کریں،
تو تبلیغ والے بیچارے محنت کر رہے ہیں، اپنی اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے بیان سنا، ہم اپنی عورتوں سے کہیں کہ دیکھو دینداری کے ساتھ رہو. ہماری عورت نماز تو پڑھتی ہے ماشاءاللہ، جب شادی آتی ہے چہرہ کھلا ہوا ہے اور کپڑے باریک ہے، پورا جسم دکھ رہا ہے، کہاں ہے ہماری دینداری؟ آدمی یوں کہتا میں 5 ٹائم میں نماز آدمی ہوں، میں جماعتوں میں چلا 4 مہینے لگا رہا ہوں، میں حج کے چکر کھا کے آ رہا ہوں، میری بیوی جو ہے شادی کے موقع پر اس کے بعد بے پردگی ہے، اس کے لباس دیکھو تو باریک ہے، اس کا لباس دیکھو تو چست ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں ہے دینداری؟ خالی دینداری کی باتیں کر رہے ہو، یہ دینداری نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے. تمہیں اللہ کے رسول کے طریقے پسند نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ ہے، جب تک تم اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں آؤ گے تم دنیا میں ذلیل ہوگے اور آخرت میں تمہاری مقدر میں ہے ذلت ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بھی غلام ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اللہ جیسا کہے ایسے زندگی گزاریں گے، اللہ کے رسول نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ایسے ہم زندگی گزار لیں گے. اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا نام ہے غلامی کی زندگی، اس کا نام ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ پاک جو ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے معاشرے کی طرف دھیان دے. ہمارا نوجوان بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا ہوں کبھی رات میں شراب کی بوتل یہاں سے لے کر وہاں جا رہا ہے، کبھی اس کی ڈیکی میں دیکھتا ہوں کہ ایم ڈی لے کر یہاں سے وہاں بیچنے کے لیے جا رہا. کیا یہی رہا؟ ارے حرام کے راستے کھولو گے، حرام سے تم پڑھ رہے ہو، ارے حرام کو تم لات مارو، اللہ حلال کے دروازے کھولیں گے تمہارے لیے. دنیا میں کوئی غریب نہیں رہا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن خواہشات کم رکھو. اس سے اچھا مکان بنایا، اس سے اچھا میں مکان بناؤ، اب پیسے نہیں ہے، غلط طریقوں پہ چل پڑا ہے. ارے بھائی ضرورت کی روزی اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا دے دے، انشاءاللہ زندگی کٹ جائے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تمہیں نوبت نہیں آئے گی. لیکن خواہشات ختم نہیں ہو. ارے خواہشات تو ایلن مسک کی کبھی نہیں ہوئی، امبانی اڈانی کی کبھی نہیں ہوئی. وہ غریبوں کا مال کھا رہے، غریبوں کی زمینوں پر خراب کر رہے، اور آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک ہے. یاد رکھنا، میں اخباروں میں پڑھتا ہوں برواٹ، رباری قوم، آدیواسی قوم، دلت قوم، ہر ایک نے کہا کہ شادی بیاہ میں خرچہ کم کرو، پٹاخے کم کرو، موت میت کے وقت ہمارے جو رسم و رواج ہے کم کرو. مسلمانوں میں کوئی نہیں آج تک. اور ہماری شادیاں دیکھ لو. یاد رکھنا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کتابوں کا مطالعہ کے بات کہہ رہا ہوں، آنے والے وقت اتنا خطرناک ہے، 26 سے لے کر 30 تک روپے کے لیے تم ترسو گے، تمہارے پاس روپیہ نہیں ہوگا. اگر تم نے مال کو بچا کے نہیں رکھا تو یاد رکھنا تمہاری یہ نوجوان نسل مرتد ہو جائے گی، ایمان سے ہاتھ دھو لے گی. کھانا چاہیے، پیسے لاؤ، پیسے نہیں ہے تمہارے پاس، کیا کرو گے؟ پوری دنیا کی دجالی طاقتوں نے پورا سکنجہ ڈال دیا ہے. تمہاری زمینوں پر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے بیگ میں جتنے پیسے پڑے ہیں ان یہودی کا قبضہ ہوگا. 30 تک دیکھنا ہے حالات. ایک ہی آدمی دنیا کو چلائے گا. تمہاری زمین، تمہارا کھیت تمہارا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سوئے پڑے ہیں اللہ کے بھروسے. اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. ارے اللہ بھی کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے فراست تو دی ہے، اللہ نے سمجھ بوجھ رکھی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ہماری شادی جب تک ٹیٹے پٹاخے نہ پھوڑو ہماری شادی نہیں ہوتی. دیکھو غیر مسلموں کا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ہر ایک نے ایک بندارن بنایا، ہمارا کوئی بندارن نہیں. پیسے بچا کے رکھو، یہ سیرت مصطفیٰ ہے. آپ فضائل اعمال کو پڑھو، پتا چلے گا کہ 10,000 کماتے تھے، 8 خرچ کرتے، 2 بچا کے رکھتے تھے. اگر اسی طرح چلتا رہا اچانک بیماری ڈال دو گی. ایسا بھی حالات ہے، ایک بیماری اور ڈالیں گی، تم کو گھروں میں بند کر دیں گی. کہاں جاؤ گے تم؟ اور کورونا ایک پکچر تھا، بتایا کہ ہم تم کو گھروں میں رہنے پر مجبور کیا ہے اور بھی کریں گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. وقت آ رہا ہے، اس لیے پیسوں کی بھی قدر کرو، مال کی بھی قدر کرو. اپنے اولادوں کو سمجھاؤ پیسہ ایک ویلیو ہے، اس کی قدر کرو. اور یاد رکھنا انسان کے پاس مال ہوگا ایمان بچے گا، ورنہ مال نہیں ہوگا یہ کفر کے دہانے پر پہنچ جائے گا. میں بنگلہ دیش کی تاریخ بتا رہا ہوں، بنگلہ دیش میں 70,000 مسلمانوں مرتد ہو گئے. ان کے پاس کھانا نہیں تھا. عیسائیوں نے کہا ہم تمہیں کھانا دیں گے، ہم تمہیں بنگلہ دیں گے، ہم تم کو مکان بنا کے دیں گے، ہم تم کو روزی روٹی دیں گے. اور ان لوگوں نے اسلام چھوڑ کر وہاں چلے گئے. پکا ثبوت بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج اگر ہمارے پاس کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے گھر تو ڈالیں گے، یہ تو ڈالیں، کیا کریں گے؟ ہم مکان دیں گے، ہم کو بات مانو گے؟ ہماری پارٹی کو مانو گے؟ یہی ہوگا. بھاجپ کی پارٹی دجالی پارٹی ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں. یاد رکھنا، ہم نے کیا ہے اس لیے کہتا ہوں دجال کون؟
کہاں کب کیسے کتاب چھپی ہے 2011 میں میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں لکھا ہے مفتی ابو لبابہ نے کہ ان کے علاقے جنت نشین ہوں گے اور مسلمانوں کے علاقے جہنم کی طرح ہوں گے، اور دنیا کو پیش کریں گے یہ مسلمان دیکھو ان کے علاقے دیکھو، گندگی دیکھو، گٹر دیکھ لو، ان کا رہن سہن دیکھ لو، تم کہتے ہو کہ اسلام اچھا مذہب ہے، ان کا طریقہ دے یہ دنیا کو ایسے پیش کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے کسی مسلمان کو خریدتے ہیں جا کے بم مار دو اس مسجد پر اور اس کو مدعا بنا کر پوری دنیا کے میڈیا میں بتا دے وہ مسلمان پکڑا گیا اور اس نے یہاں بم مارا کرا یہ کرا، اور اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اور ہم بک جاتے، ارے ہمارے قوم کا حال یہ ہے 500 روپے میں بک جاتے، 500 روپے میں، اور ہم دلالی کرتے تھے، مخبری کرتے، کسی کو پکڑا کر اس کو ڈال دیتے قید میں، یہ ہمارا حال ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اور اس کا نتیجہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کوئی مولوی نہیں کہے گا، میرا شر صدر ہے، اپنی اولادوں کو کہو بوائلر مرغی چھوڑ دو، اور رمضان میں بالکل ہاتھ مت لگاؤ۔ اگر تمہیں اپنی زندگی میں جوانی فیٹ رکھنا ہے اور اپنے اندر غیرت باقی رکھنا ہے اور ہمارے اندر وہ ولولہ اور جذبہ باقی رکھنا ہے، آپ یوں چھوڑ دو کہ میں چھوٹا سور کھا رہا ہوں، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ اور ہماری قوم جب تک یہ بوائلر مرغی کھائی 2002 سے لے کر آج تک، اس لیے ہماری قوم بڑی سست ہے۔ ہمارا نوجوان ایسا سست نہیں تھا، بوائلر مرغی جیسے سست ہے، جس جانور کا گوشت کھاؤ گے اس جانور کے اثرات تمہارے اندر منتقل ہوگا۔ میں ابھی جماعت میں پہلے بھی کہا تھا، ایک ابھی نوجوان لڑکی میں نے 2011 میں کہا تھا کہ 8 سال کی لڑکیاں 9 سال کی لڑکیوں کو ماہواری آ رہی، کبھی سوچا تھا؟ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا یہودی تمہارے نبی نے 53 سال کی عمر ماں عائشہ سے شادی کر لی 9 سال میں۔ ارے ابھی ایک واقعہ ہے راجستھان کسی جگہ 8 یا 9 سال کی بچی نے جو ہے بچہ پیدا کیا ہے، کیا منہ لگائیں گے؟ تو اس لڑکی 8 سال کی اس کو ماہواری آ رہی اور اس کے ہاتھ میں ڈنگلی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کیا کھانا تھا کہ ہم لوگ بوائلر کھاتے، اس ڈاکٹر نے کہا بوائلر مرغی کھانے سے تمہیں یہ ماہواری 8 سال میں آ رہی ہے۔ میں تم کو 2011 میں بات کہی تھی، لوگ کہتے ہیں مولوی کو تو کیا پتا نہیں ہے، اس کو کیا شرع صدر نہیں ہے، حرام کا اور مولوی فتوا نہیں دیتے۔ ارے بھائی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، فتوا دیتے لوگ اور کھڑے ہو جاتے۔ اور جن لوگوں نے مرغیاں چھوڑی، کتنے نوجوان میرے پاس آئے جو اپنی جوانی کو باقی رکھنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ یاد ہے پریشر کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے اندر دبکارا خون ہے، گولی کھائی دبکارا بڑھتا ہے، دبکارا بڑھتا اٹک آگے مر کے چلا جاتا ہے۔ اس بندے نے مجھے 2011 میں کہا مولانا دیکھنا یہ وقت آئے گا یہ نوجوان اپنی جوانی بھی کھو دیں گے، یہ سوئے ہوں گے اور صبح دیکھا تو مر گیا، اٹک آگے مر گیا، اور وہ بوائلر مرغی سے اٹک آئے گا۔ آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دو، 40 دن تم چھوڑو پھر تم دیکھنا تمہاری اولاد صحیح راستے پہ چلے گی۔ جو انجیکشن دیتے نا انجیکشن، وہ انجیکشن کے اندر وہ ہارمونز ہے کہ تمہارا بچہ کبھی نیک بن نہیں سکتا، تمہارا بچہ کبھی دیندار نہیں بن سکا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ایک سیکسول پاور، گناہ کروں گا، یہاں کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ دنیا کو گندگی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہم سوئے پڑے۔ اس لیے میرے بھائیو اس غریب کی بات یاد رکھنا، بوائلر مرغی اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اور رمضان کے اندر بالکل نہیں کھائے، چاہے چکن تندوری ہمارے سامنے ہی آ جائے نہیں کھانا ہے۔ میرا شرع صدر ہے، اس لیے افغانستان والوں نے کہا یہ حرام ہے، پورے افغانستان میں بین لگا دی۔ سعودی والوں کو سب سے پہلا ان یہودیوں نے کھلایا ہے۔ سعودی لوگ مرچی نہیں کھاتے، تلی ہوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن آپ دیکھ لو سعودی کے اندر سب سے زیادہ ڈائبٹیز ہے، پریشر ہے، کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اس سے کینسر ہوتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اعلان کرنا، ایک اعلان تو یہ ہے کہ